وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت مریم کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کے حالات، ان کے واقعات بیان کرنے کے بعد، پروردگار عالم نے رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ایسی خبریں ہیں جو اس وقت مکہ کے پڑھے لکھے افراد، حتیٰ کہ اہل کتاب، ان میں بھی اس انداز میں یہ اخبار موجود نہیں تھیں، یہ واقعات اس انداز میں ان کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی اس کے بعض واقعات میں، بعض مسائل میں تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا اس کیفیت کے ساتھ ان واقعات کا وہاں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ جن اخبار کا، جن واقعات کا تذکرہ گزرا، یہ انباء غیب ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی آگاہی ہے، یہ غیب کی اطلاعات ہیں۔ نوحیہ الیک، جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی یہ وحی الہی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اسی کو اور ایک انداز میں سمجھانے کے لیے، بہتر طور پہ بیان کرنے کے لیے فرمایا وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرآن اندازی کے قلم، قرآن اندازی کی لکڑیاں، قرآن اندازی کے تیر وہ پھینک رہے تھے، یعنی ایک اور مطلب کی طرف حضرت مریم کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے مقدمہ کے طور پہ یہ بیان فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ آپ پہلے اس کا علم بھی نہیں تھا اور آپ بھی وہاں نہیں تھے جب یہ مسائل ہو رہے تھے، تو اسی ضمن میں بیان فرمایا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو اس وقت پیش آیا۔ وہ وقت اذ یلقون اقلامہم، اقلام قلم کی جمع ہے، اس وقت قرآن اندازی کے لیے خاص طور پہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر ثقافت میں اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اس وقت قرآن اندازی کے لیے خاص طور پہ قلمیں، لکڑی کے تیر وہ پھینکے جاتے تھے اور ایک خاص انداز میں قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ اس قرآن اندازی اور یلقون اقلامہم سے بھی اور بعد والے الفاظ سے بھی، جن کی طرف اشارہ آئے گا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت پر جھگڑا تھا، یعنی مختلف افراد ان کے فضائل اور کمالات کے مد نظر وہ یا ان کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہوئی تھی اس کے مد نظر مختلف افراد ان کی کفالت کی ذمہ داری لینا چاہتے تھے، لیکن جیسا کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جب امور مشکل ہو جائیں، کوئی اور راستہ نہ رہے، تو قرآن اندازی کو ایک رائے حل کے طور پہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی قرآن اندازی کی۔ کس بات پر؟ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون ہے جو حضرت مریم کا کفیل بنے، جو ان کا سرپرست بنے۔ یہ ان کے ہاں یہ قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ دوبارہ اسی بات کا تکرار، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نزاع کر رہے تھے۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ اس بات کو تکرار کیا، پہلے سے میں وما کنت لدیہم،
پھر دوبارہ وما کنت لدیہم، یعنی اس آیت میں زیادہ فوکس کس چیز پہ ہے؟ یہ غیبی خبریں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ داستانیں ہیں، یہ جو ہم اس قوم کے اس دور کے حالات کو، ان کے پل پل کی جو آپ کو خبر دے رہے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جب آپ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن وہ جس طرح سے وہ پیش آئے بعین ہی وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لہٰذا یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور حضرت مریم کے بارے میں ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اس سے پہلے والی آیات میں بھی فرشتوں کے بارے میں اور فرشتوں سے حضرت مریم کی گفتگو کا تذکرہ گزرا۔ اس آیت میں بھی فرمایا اس وقت کو یاد کریں۔ اس داستان کا ایک یہ حصہ بھی ہے کہ جب فرشتوں نے یہ کہا اے مریم، اب ممکن ہے ایک فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے، روح خدا نے، انہوں نے گفتگو کی ہو، جیسا کہ دوسرے بعض مقامات پہ ایک فرشتے کا حضرت مریم کے لیے متمثل اور مجسم ہونا، اور جو آیت میں بیان ہوا فتمثل لہا بشرا سویا، تو بعض آیات میں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے مجسم ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو اولاد ملنے والی ہے اور آپ کو بیٹا۔ تو یہاں پہ بشارت کے مرحلے میں کئی، تو یہ اب اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ تضاد ہے اس داستان میں۔ ایک فرشتہ اگر کہتا ہے، ایک فرشتہ اگر بشارت دیتا ہے تو ویسے جیسا کہ سارے، خصوصاً بلند مرتبہ فرشتہ جب کوئی بات کرتا ہے تو جو اس کے اطاعت گزار فرشتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل ہے تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بے شمار فرشتے خود ان کے تحت فرمان ہیں، جب وہ کوئی بشارت دیتے ہیں، وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ویسا جیسا کہ تمام فرشتے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ لہذا فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک، یقیناً پروردگار، یقیناً اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے بکلمۃ، ایک کلمہ کی۔ حضرت عیسیٰ خصوصی طور پہ یہ کن فیکون کا مصداق ہیں، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ خصوصی طور پہ کہا گیا۔ کلمہ کی بشارت ہو، من ہو اس کی طرف سے، وہ ذات تمہیں کلمۃ اللہ کی بشارت دے رہی ہے۔ اس کا نام کیا؟ اسمہ المسیح، وہ فرزند، وہ کلمہ جو دنیا پہ آنے والا ہے اس کا نام مسیح ہے۔ مسیح کے بعض افراد نے کہا کہ 50 تک اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ مسیح کا مطلب کیا ہے۔ ان کا مس کرنا، جو بیمار ہوتے تھے یا جو مردہ ہوتے تھے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا، یا اس دور میں زیتون کے تیل سے وہ جو بڑے افراد ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کو مالش کی جاتی تھی، اس کی وجہ سے بھی مسیح، مختلف یہاں پہ موجود ہیں اس کے وجہ تسمیہ میں اقوال۔ مبارک کا قول بھی موجود ہے، مسیح یعنی مبارک، ان کا اسم، ان کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم۔ وہ مسیح کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عیسی ابن مریم ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک خوبصورت انداز ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا نام ہے، ساتھ ابن مریم کا تذکرہ ہے، یعنی آج کل کی جو مسیحیت ہے اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ایک خاتون کے بطن سے دنیا پہ آئے ہیں۔ لہذا بار بار تاکید قرآن کی عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم۔ البتہ خود عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ ان کے جو معنی ہیں، مخلص کا معنی، حضرت عیسیٰ، عیسیٰ یعنی مخلص، عیسیٰ یعنی زندگی دینے والے، عیسیٰ یعنی نجات دینے والے، یہاں بھی مختلف الفاظ، اور بعض نے کہا جیسے حضرت یحییٰ کا نام حیات دینے والے، حضرت عیسیٰ کا نام بھی ان کی اصل زبان میں وہ حیات دینے والے، یعنی ان دونوں ہستیوں کے نام میں بھی شباہت موجود ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ حضرت عیسیٰ، یہ مسیح، یہ کلمت اللہ جو دنیا پہ آنے والے ہیں، یہ وجیہ ہیں، صاحب مرتبہ اور مقام ہیں، عزت اور آبرو والے ہیں،
مقبول ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کا احترام ہے، دنیا میں بھی یہ صاحب مقام ہیں، آخرت میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ اولیاء خدا میں سے ہوں گے۔ یہ ایسا فرد، ایسا بیٹا پروردگار تمہیں عطا کرنے والا ہے مریم، جس میں اتنی زیادہ خصوصیات ہوں گی۔ یہ مقام قرب پہ فائز ہوگا، یہ اتنے بڑے فضائل کا مالک ہوگا۔ یہاں پہ اس واقعہ میں، اس داستان میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب انسان بندگی خدا میں، جب عبادت خدا کی ان منازل کو طے کرتا ہے، تو یہ عام افراد، انبیاء کے علاوہ، معصومین کے علاوہ جو افراد ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی اس مقام پہ فائز کرتا ہے کہ وہ بھی فرشتوں سے گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا بعض دوسری آیات میں فرمایا کہ جو افراد کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اور وہ ڈٹ جاتے ہیں، تو تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ آپ خوف نہ کھاؤ، آپ حزن محسوس نہ کرو، یعنی فرشتے ان کے ساتھ گفتگویں کرتے ہیں۔ حضرت مریم کا اسوہ یہ بہترین مثال ہے، حضرت مریم کی داستان یہ بہترین مثال ہے کہ افراد انبیاء کے علاوہ وہ اس مرتبے اور اس درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے گفتگو کریں، اور فرشتے ان کی خاص طور پر رہنمائی کریں۔ پروردگارہ ہمیں بھی اپنی بندگی، اپنی عبادت کے اس مرحلے اور اس مقام پہ پہنچا دے کہ ہم بھی فرشتوں کی آواز کو محسوس کر سکیں، ہم بھی ان کی آواز کا مخاطب بن سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔